جھوٹ ایک باری عادت ہے اور جھوٹی قسم الفاٹینی والے شخص کو اللہ سبحان تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ اللہ سبحان تعالیٰ کے شکر گزار رہو کیونکہ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ وضو کے فرائض کی ادائیگی درست طریقے سے کرو کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور تب تک دور رہتا ہے جب تک تم باوضو ہو۔ بے وقوف شخص کے دوست بننے سے گریز کرو کیونکہ اگر وہ تمہارا بھلا کرنا بھی چاہے گا تو بھی قوی امکان ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے۔ اگر مخلوق خدا پر رحم نہیں کرو گے تو کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ سبحان تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے؟ اگر کسی شخص کی کمائی میں حلال اور حرام دونوں کی آمیزش ہے تو یہ اس کمائی کو حرام ہی کہا جائے گا کیونکہ حرام کا غلبہ حلال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اپنی عبادات میں خالص پن اور خشوع و خضوع کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی صفائی پر توجہ دو۔ تین چیزوں کو اپنانے سے آپس کے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ سلام میں پہل کرنا، اگر کوئی شخص محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، سامنے والے شخص کو باعزت انداز میں مخاطب کرنا۔ کھانے کی عادات میں بھی اعتدال پسند رہو کیونکہ زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا اور روح ویران ہو جاتی۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی ذات میں موجود کسی خرابی یا کمی سے آگاہ کرے، اسے بارہ بھلا مت کہو کیونکہ وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے۔ جو شخص تمہاری کامیابی سے حسد کرے، اس کے سامنے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اگر تم غصے میں ہو تو بھی تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہی مردانگی ہے۔ بدکار لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو کیونکہ تم وہاں سے صرف باری عادات ہی سیکھو گے۔ جو شخص تقوی کو اپنی طبیعت کا لازمی جزو بنا لے وہ کامیاب ہے کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بنیادی صفات میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانت داری کے قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کیسے برتاؤ کرتا ہے اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ اگر گناہ نہیں کرو گے تو توبہ بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ توبہ کے وقت کی ندامت کو برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ گناہ کا ارادہ ہی ختم کر دو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے رتبے کی برابری کرنے کی کوششیں ہمیں غریب بنا دیتی ہیں جبکہ معاملات میں میانہ روی سے برتاؤ کرنا ہمیں مالدار بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحان تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد اگر تمہیں ایک نیک اور فرما بردار اہلیہ مل جائے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ اہل ایمان کو ایسے نوازتے ہیں۔ جو شخص معاملات کے اختتام کو نیک انداز میں کرنے کی اہلیت رکھتا ہو وہی دانا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اپنی طبیعت کو سنجیدہ رکھو، ہر وقت ہنستے رہنا روح کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان اپنی موت کو یاد رکھنا بھول جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے معاملات میں خرابی دیکھو تو اسے بارہ بھلا کہنے سے گریز کرو کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ مفلسی کا شکار شخص اپنی بات کہنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنا موقف کھل کر بتا سکے اور تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکو۔ اگر اس دنیا کے قیام کے دوران اہل علم کی باتیں بھی تمہیں راست پر نہ لا سکیں تو پھر موت کی ایک ایسی نصیحت ہے جو تم پر اثر انداز ہوگی۔ جو شخص کسی برائی کے بارے میں یہ آگاہی نہ رکھتا ہو کہ یہ برائی ہے تو وہ یقیناً اس برائی میں مبتلا ہوگا۔
جتنا اس دنیا کے معاملات میں خود کو کم الجھاؤ گے، آتن آسانی سے اس زندگی کو بسر کر پاؤ گے۔ جب کبھی خود کو مشکلات میں گھرا ہوا پاؤ تو اللہ سبحان تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ ایک باکردار اور معزز انسان کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کا مقابلہ اپنے سے کمزور انسان سے ہو تو ایسے میں خود کو دستبردار کر لے۔ بیجا خواہشات کی پیروی کرنا طمع ہے، اور جو انسان طمع کا شکار ہو اسے مفلس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس دنیا کے لوگوں سے کوئی امید وابستہ نہ کرنا اصل امیری ہے، جبکہ بدلہ نہ لینا صبر ہے۔ فضول خرچی میں یہ اثر بھی شامل ہے کہ انسان اپنی من چاہی چیزوں کو کھانے لگے۔ جس شخص کے بارے میں نفرت انگیز جذبات رکھتے ہو، اس کے شر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہو۔ بوڑھے ہو جانے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا حصول تب ہی فائدہ مند ہے جب اسے عملی زندگی میں استعمال کیا جائے۔ اس دنیا میں کامیابی کا پیمانہ مالدار ہوتا ہے، جبکہ آخرت میں کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں اپنے قیام کے دوران کس مقدار میں اچھے اعمال کر رکھے۔ اپنی زندگی کے مراحل میں اگر تمہارے پر جوانی ہے تو بڑھاپا آنے سے قبل اس کی قدر کرو، اسی طرح اگر تم بڑھاپے سے گزر رہے ہو موت سے قبل اس کی قدر کرو۔ منصف کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مقدمات کا فیصلہ بر وقت بنایا جائے، کیونکہ انصاف کے معاملات میں دیری کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انصاف کا فائدہ ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔